الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء الى آخر الحدیث. رواہ البیہقی فی شعب الایمان او کما قال. نبی سیدی پیاری اور مبارک ساتھ مل کے درود پاک پڑھسوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و ثنا تو بعد صدر محفل زینت محفل محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ بندیالوی صاحب اور جلوگر علماء سی وقار قراء و حفاظ کرام علاقے دے دور دراز تو قرب اور جوار تو تشریف فرما مؤسس بزرگوں اور مکرم نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ جامعہ غوثیہ رسبیہ بارویہ دے اندر دستار فضیلت دے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے. ادارہ دے محتمم مدرسین طلباء ذی احتشام اور معاونین دی اس محبت کو خلوص کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے. تمام مدارس حقہ اور مساجد حقہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ تا قائم قیامت قائم اور دائم رکھے اور قرآن و سنت دے ابلاغ و تبلیغ نشر و اشاعت دین واسطے اللہ تعالیٰ انہیں مراکز دی حفاظت فرماوے. اپنے پرائیں دی نظر بد ہما قسمی سازشیں تو محفوظ اور ممنون رکھے. مخلص معاونین کو مدرسین کو اساتذہ کرام کو متعلمین کو اللہ تعالیٰ خزانہ غیب تو وسیع رزق عطا فرماوے. اور اساں جتنا اس دعا میں شامل اللہ تعالیٰ ساکوں سارے نسلوں کو سارے خاندان کو دین جہاں عطا فرماوے. فلسطین اہل فلسطین کو اللہ تعالیٰ فتح مبین نصرت عظیمہ کفر دوتے اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ قاہرہ عطا فرمائے. عزیزان گرامی، میں یہ گال سن کے
خوش تھیاں کہ اج طلباء کرام جنہاں دی دستار فضیلت ہونی ہے وہ 40 تو 45 دے قریب خوش نصیب و طلباء ہیں جنہاں دے سر دوتے دستار فضیلت آون والی ہے۔ یقیناً یہ دنیا دے اندر طلباء کرام وسط احساس ہے جنہاں نے انہیں کو پڑھائے یا جنہاں والدین نے انہاں کو حفظ قرآن دی سعادت واسطے ادارے اور مساجد دو روانہ کی تھے۔ انہاں طالب علموں دے والدین کو بھی جہاڑے قیامت دے ایک تاج نوری پوایا ویسی، مطلب ہے کہ اے فقط طلباء دی دستار فضیلت ہے، انہاں دے والدین دی جڑی دستار ہو سی مراد نوری تاج ہو سی او جہاڑے قیامت دے قابل دید ہو سی۔ پاک نبی صلی فرمائے من قرأ القرآن و عمل بما فیہ، جائیں پڑھے قرآن کو تے جو قرآن آکھے او منی بھی گئے عمل بھی کی تھی گئے۔ یہ حدیث سے دو شرطیں ہیں، من قرأ القرآن جائیں پڑھا قرآن و عمل بما فیہ، جو کچھ قرآن منوائے او حافظ یا قاری یا عالم او من کے عمل بھی کر ونجے تو فرمائے البسا والدہ ہوں حافظ قاری دے پیو ماں کو جہاڑے قیامت دے تاج پوایا ویسی نور دا، اور ان دی جڑی روشنی ہو سی وہ آسمانہ دے سج کلو کتھائی زیادہ ہو سی۔ دو اوہ احسن من دو شمس کہ وہ تاج دا جڑا نور ہو سی نورانیت اور روشنی ہو سی وہ آسمانی سج دی روشنی کو لو بھی زیادہ ہو سی۔ ول فرمائے لو کانت فی بیوتکم، ایو سج اگر کہیں دے گھر ابھر پوے نسو گھر دا عالم کیا ہو سی۔ ایو آسمانی سج ایو شمس مبارک اگر کہیں دے گھر ابھرے اور ہوں گھر دے اندر ہی روشنی کھنڈاوے کوئی چونڈ گوٹ مخفی راسی یہ تک کت ابھرے جو جہان سارے کو روشن فرمائی کرے اگر یہ ابھر پوے کہیں دے گھر رہ جائے۔ لو کانت فی بیوتکم، یہ سج اگر ابھر پوے کہیں دے گھر وچ، فرمایا دسو نور کتنی ہو سی اور روشنی کتنی ہو سی۔ وال فرمایا فما ظنکم بالذی عملا، فرمایا اے تا اونی شان ہے جائیں بال کو مدرسے بھیجے پر جائیں خود قرآن سیکھے اون دا مقام کیا ہو سی۔ یہ پاک نبی سیدی پاک زبان دے نورانی الفاظ نے فرمایا فما ظنکم بالذی عملا، با عمل حافظ دا اپنا مقام کیا ہو سی۔ یہ تا اون دے صدقے پیو ماں کو تاج پیا مل دے خود جائیں پڑھے اون دی شان کیا ہو سی۔ والدین تے فقط بھیجے جو پترہ جا قرآن پڑھ کیا، اے بھیجن والے دی شان ہے خود ٹر کے آمن والا روزانہ سردی گرمی دی پرواہ کیتے بغیر قرآن واسطے دو زانو تھی کہ ہاتھ بات کے تلاوت کرن والا، فرمایا دسو اون دا مقام کیا ہو سی، فل اون دا جڑا تاج ہو سی وہ کیا شانے والا ہو سی۔ اصل دے اندر اے سن کے تہاڈا کلیجہ بھی ٹھر دے کہ واقعی یار قرآن قرآن ہے، عظمت دا بادشاہ ہے، عظیم کتاب ہے، پڑھن والے دا مقام یہ اعلیٰ ہے اور شان بھی نرالی ہے۔ لیکن سادے ہی دور تے سادے ہی دیس دے اندر سمجھ نہیں آندی جو کیا تھے جڑی اعلیٰ کتاب ہے، اعلیٰ کتاب جیندی تلاوت بھی اعلیٰ، جیندے ورق بھی اعلیٰ، جیندے زیرہ زبرہ شدہ مدہ بھی اعلیٰ، لیکن اوپا سے توجہ گھاٹ ہے جیڑی کہیں کم دینی تعلیم غیر دی سارے نگاہ میں لوگے جا اڑائی ہیں۔ ایک سازش ہے کہیں کافر تے ظالم دی جائے سارے یہ دینی نظام کوئی مقام تک کھڑا چھوڑے۔ پورے پاکستان نے دیکھو غیر دی تعلیم پڑھن والا کتنی چھبی چاہ کے پندہ نہ ودا ہو سی، کتنیوں روٹی در در کھڑکا کے نہ گھن سی، پروٹوکول ہو سن گڈیا چیسن گڈیا پچیسن، گرمیاں ہو سن تا اے سی دی سہولت بھی یا نال ہو سی، سردیاں ہیں گیزر ہیٹر دی سہولت بھی میسر ہو سی، لیکن دوسرے پاسے جڑی تعلیم بھی اعلیٰ نظام بھی اعلیٰ ورے کتاب جیندے ہوتے ناصل تھئیے اور رسول تو اعلیٰ ول جڑی امت ہے او امتے تو بھی اعلیٰ
لیکن اوہا امت کھڑی آ دیئے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیٹا لندن چلا گیا، اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ روانہ ہوا، مطلب اپنی بوتھی نال خبر نہیں کو چھالے کیوں نہیں پوندے، خبر نہیں ہے گنگا کیوں نہیں تھیا، خبر نہیں کو لقوے کیوں نہیں پکڑیا، جرا قرآن کو جھکا تے غیر دی تعلیم کو آلہ کھڑا آدھے سن باندے میں نا لوگ خوش تھی کیا دے صحیح میں او قسمت دا سکندر ہاں، اپنی قسمت تے ناز کرے نا جو میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں کنٹری کو روانہ ہو گیا، فلاں ملک چلا گیا، اپنی بوتھی نالی تے نا اپنے محبوب دے دین دی تعلیم کو جھکا آگ کے غیریں کو آلہ آگ کے تائیں کیا سمجھے دین کو، تائیں کیا جانے محمد دی شریعت کو، فل تانے حسن ہر چوک ہر چوراہے تے دیکھو سی مولوے دا کم مفتج پل دے پین سی لنگر ٹائم تے ملوے دے سی روٹی نہ انہوں کو مرچے دے بھا دا پتا نہ لون دا پتا نہ انہوں کو سبزی ترکاری دا، الٹا مطلب ہے کہ مذاقانہ انداز ہے۔ یہ چنگے دی عصمت کو سلام ہے، کچھ لوگوں کو عرض کرنا چاہنا میں کہ فل دیکھو سی مولوی تھی کہ مفتی اشور نے ہو سی زکاة نے ہو من گندے ہیں تیرا تانا تو علیہ اتنی مطلب ہے ناراض ہیں چاہے کو فیر لگ دے پہن ان دا دل کہے نہیں تو میل کچیل دے دی چاہ دو بھی اتنی غصہ بیٹا کڑھے نہیں جیڑا کہیں دی خاطر بوتھی پھیڈی کر کے ودا لے دے کیا سمجھے ان دا ضمیر کہے نہیں۔ کروڑا سلام نبی سید علم غیب کو میں اس مقام تے حدیث سناونا چاہنا، نبی سید پاک ذات نے اپنے غلامہ شاگرداں مریدین صحابہ اصحاب کو فرمائے انکم اصبحتم فی زمانن، فرمائے بے شک تساں اون زمانے وچ ہیوے کثیرن فقہاؤ دین کو سمجھن والے ماندے نہیں تے قلیل خطباؤ خطیب نظر آندے نہیں۔ میں مبارک ہوئے تساں اون زمانے وچ ہیوے انکم اصبحتم فی زمان، بے شک تم ہو ایسے زمانے میں کہ کثیر فقہاؤ فقہی کثیر ہے، قلیل خطباؤ خطیب تو قلیل ہے، واعظین مقررین اور سر گورے تقریر کرنے والے فرمائے او تھوڑے ہیں ٹامبا ٹامبا نظر آندے تے سمجھن والے دین کو ہر شہر چ ماندے۔ فل فرمایا ڈوگہلی بیاں میں سناؤ صحیح سرکار، فرمایا قلیل سائلوہ کثیر موتوہ، فرمایا پنن والے قلیل ہیں ونڈن والے کثیر ہیں، منگن والے تھوڑے ہیں قلیل سائلوہ، فرمایا تو ساؤں زمانے میں چھیوے جو منگن والے تھوڑے ہیں کثیر موتوہ، دیون والے ٹور کے بدلے دن کوئی ہے اشور گھننا رہا، کوئی ہے زکاة گھننا رہا، کوئی ہے غریب اپنا حصہ سارے مال جو ونڈن رہا۔ اس تو بعد پنجواں جملہ پاک رسول صحیح سرکار فرمائے العمل فیہ خیر من العلم، حضور فرمائے این زمانے وچ تو ہاڑے واسطے عمل کرنا بہو آلہ ہے، سکھن کو لو عمل بہتری ہوئے۔ ول حضور نے غیب دی خبر دے جو فرمایا ثم یاتی علی الناس زمان، فرمایا ایک وقت ہو سی میری امت اور ایک زمانے دوتے، ایک عجب وقت ہو سی، ایک وقت ایسا سی میری امت ہوتے، فرمایا اول حال کیا ہو سی، فرمایا کثیر خطباؤہ قلیل فقہاؤہ واعظین مقررین کھٹانے چنا حسن دین کو سمجھنا نے لبھانے چنا حسن۔ سمجھتے پہ ہو کثیر فقہاؤہ قلیل فقہاؤہ، فقیہ قلیل ہوں گے، کثیر خطباؤہ واعظین مقررین او ڈھیر ہو سے، واز آلے تقریریں آلے اور سر گرچ لوگیں دنال خطاب کرنے والے فرمایا ہوتا ڈھیر ہو سن، اول تو گھن کے آخر تک میں محمد تو قرآن کو سمجھنا لے بہت تھوڑے ہو سن۔ فلڈو گالی بیاں فرمایا کثیر سائلوہ، پنن والے ہر چوک چوراہے تے مل سن، جے کو خدا دیتے دیون واسطے گھروں نہ نکل سن۔ سبحان اللہ، اسا محبوب دل میں غیب کو سلام بیٹھے آرے نہیں سمجھا گا۔ کثیر سائلوہ، سائلین کثیر ہوں، منگن والے ہر چوک تے ہر چوراہے تے ہر گلی ہر محلے وچ
گھنن والے ہاتھ کھول کے آئے کھڑے ہو سن لیکن قلیل موتو ہو دیون والے گھر باسن دیون نہ آسن یا دیون والے ٹامبا ٹامبا قلیل ہو سن منگن والے کثیر ہو سن. اس تو بعد تھئی ایک بئی حدیث سے بات ہے کہ سر لا کے مضمون کو توڑنا چاہنا. حضور دے اصحاب نے ہاتھ جوڑ محبوب کو عرض کی تھے ومن قلہ کیا اس دور میں ہم قلیل ہو جائیں گے. یعنی منگن والے ڈھیر تے دیون والے تھوڑے کیوں والے غربت ہو سی افرادی قوت ساری گھٹ ہو سی یا سارے کو مال تھوڑا ہو سی جو ہوں دے نا تے دیون والے گھٹ ویسن منگن والے زیادہ تے دیون والے تھوڑے. صحیح دساؤ کیوں والے نہ ومن قلہ کیا وہ قلت کی وجہ بنے گی کیا ہم تھوڑے ہوں گے. گال کو سمجھائے بڑا ایسا ایسا پیشین گویاں پاک رسول دسائن پڑھتے حدیث کو 14 طبق روشن تھا. سنائے حضور کو صحابہ پوچھے ومن قلہ کیا اولے ایسا قلیل تے تھوڑے ہو سوں جو منگن والے ڈھیر تے دیون والے گھروں باہروں نہ نکلن تھوڑے ہوئن القلیل کل معدوم جو دیون والے ہوئن نہ تے گھنن والے ہر چوک چوراہے تے. گال کو سمجھا ہے صحابہ پوچھے ومن قلہ کیا تھوڑے قلیلوں سوں اساں جو ہوں تے نہ تے دیون والے بھی گھٹ. فرمایا کیفا بکم اذا غدا احدکم فی اللہ وراح فی اللہ. فرمایا ہوں والے غریب ہو سن جنہیں دے سویرے دا سوٹ بیا ہو سی شام دا لباس بیا ہو سی. فرمایا کیا وہ غریب ہو سن حضور جلال چاگن. فرمایا جس دور دی خبر اساں بیٹے دینے تو سادے وے غریب ہو سن. فرمایا کیفا بکم اذا غدا احدکم فی اللہ وراح فی اللہ. جن کا صبح کا لباس اور ہوگا شام کو لباس اور ہوگا. مطلب ایک ایک نہیں ہے ڈوڈو تریار تے سوٹ وٹے سے سویرے دا لباس بیا ہو سی شام دا سوٹ. اور مزید پیشین کوئی پاک رسول دی فرمایا وودی ات بین یدیہ صافا وروفی ات اخرى ایک ٹکر ہضم نہ تھیا ہو سی بیا کندورا وچ گیا ہو سی. کروڑ سلام یارا بڑا علم دیتے آخ جا محبوبہ تیرے علم غیب تو صدقے غیب جا خبرہ دیوان تو صدقے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد ریاض احمد سعیدی صاحب اور جمیع علماء کرام جو تشریف فرماتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا. گالی سمجھتے پہ ہونا پاک رسول کریم دیا پیشین گویاں علم دی گالی نال اور حالات زمانہ کوئی حضور بیان فرمے دے آنا. دوبارہ توجہ فرمائے اور حدیث پاک مستند حدیث فرمائے کیفا بکم اذا غدا احدکم فی حلہ وراح فی حلہ کہ چھے ملے لوگے دے سویرے دے لباس بے ہو سن تے شام دے سوٹ لباس سویرے دا بیا تے شام دا بیا. یہ جو حضور فرمائے وہ فرمان سچ ہے ہر گال رب رسول دی سچ ہے. اور دوسرا جملہ کیا فرمائے نے وودی ات بین یدیہ صحفہ ورفیت اخرى ایک دسترخوان ولٹینا پیا ہو سی بیا کندورا کھنڈدا پیا ہو سی اور ایک دسترخوان دے کئی کی کھانے موجود ہو سی ایک کو ٹکڑ والے ہضم نہ تھیا ہو سی بیتی تیاری شروع تھی ویسے. فرمائے کیا ملے غریب ہو سن حضور والجلال فرمائے کیا غریب ہو سن. پوچھا گیا وجہ کیا فرمائے ان تنافسوا فی الدنیا وہ حدیث ہے نا پوری انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولیکن اخاف علیکم ان تتنافسوا یا تنافسوا تا حذف نال بھی سیگا پڑھیا کہ تنافسوا فی الدنیا. فرمائے پیسے دی کمی نہ ہو سی ہرس عروج تے ہو سی. پیسے دی کمی ہرس عروج تے ہو سی اور مزید تے چکر کتھائی ہو سن پیسے دی کمی نہ ہو سی. اور چوتھا جملہ سنو فرمائے سترتم بیوتکم کما تستر الکعبہ. لوگ اس دور دے اپنے گھر ایویں بنے سن جی میں تسا خدا دا گھر کعبہ کھڑے بنے دے. لوگ اپنے کوٹھیاں تے شیش محل کعبے وانگ ون بنے سن.
اپنے گھریں دوتے پردے کیا پروٹوکول نال عمارتہ تعمیر کروے سن اور بڑا بڑا پیسہ بڑی خطیر رقم اپنے مکانے تھے اور اپنے کوٹھے دوتے لا چھوڑے سن سترتم بیوتکم. ایک غیب دے سی کی وہ ترجمہ ہے جو کہ انداز ہے نا جرائنا بہم کنتم فی الفلک واجرائنا بہم یعنی کہ حاضر کو غیبوبت و حضوری کی طرف یہ انداز شریعت دے اندر قرآن اور حدیث جو موجود ہے کہ اگرچہ سیگا حاضر دا ہے ستر تم لیکن جو انہیں تم میں اصحاب نہن تاواستے میں کہ او لوگ کیا غریب ہو سن کہ جنہیں جا کوٹھیاں دے جنہیں دے شیش محل کعبے وانگ بنائے گئے ہو سن انہیں دی توجہ پوری مکانے تو سی پورے انہیں جو جرہ عمارت ہو سن ستر تم بیوتکم کما تستر الکعبہ جس طرح کعبے کو بنایا جاتا ہے لوگ اپنے مکان ایسے بنائیں گے اس دور میں. اور اس تو بعد حضور نے کیا لیتی ترغیب فرمایا العلم فیہ خیر من العمل. فرمایا اس دور مسلح تے بہے کے اللہ اللہ علاوہ کو لو بہترے گوڑے ٹیک کے میرے دین کو سکھن جو میں خدا میرے خدا کیا فرمائے میں مصطفیٰ کیا فرمائے. فرمایا اس دور زندہ باد زندہ باد. فرمایا العلم فیہ خیر من العمل. اس ویلے مستحبات دی دنیا میں عمل کو لو علم سکھن کی تھی بہتر ہو سی. اور اس تو بعد حضور نے خود فرمایا تعلموا القرآن وعلموہ الناس. فرمایا اے میرے غلاموں علم قرآن سکھو بھی صحیح میری امت کو قرآن سکھاؤ بھی صحیح. خود قرآن سکھو والے قرآن پڑھنا سکھاؤ ایدی تعلیم کو عام کرو. فَإِنِّي اِمْرَأٌ مَقْبُودٌ. فرمایا بے شک ان قریب اجھو میں جھوک لڑا کے چلا گیا. انما انا بشر یوشک ان یاتنی رسول ربی. فرمایا وہ فعلا بالکل قریب ہے کہ میں نبی کو میرے خدا دا قاصد آوجے یعنی اسرائیل ملک الموت. فرمایا رب تعالی جائے ویلے بھی میں نبی کو قاصد بھیجے سی میں تو کو روندہ کھڑائی ویسا مونچھا ماندہ کھڑا کے میں جھوک لڑائی ویسا. انی امرأ مقبول فالعلم سین قابلو. فرمایا میرے ونجر تو بعد علم رسن پائے ویسے علم دین رسن پائے ویسی ایک قبض تھیمن پائے ویسی. وال پوچھا گیا صحیح علم کی میں ویسی. فرمایا بے صحاب العلماء جے ملے علماء جھوک لڑا ویسن پیچھو کیا بچا ویسن. سمجھے میں گال کو یعنی کہ جائیں ویلے علماء ہی چلے ویسن. شاصحاب العلم بے صحاب العلماء علماء کے جانے سے علم جانا شروع ہو جائے گا. فرمائی علم دو توجہ نوائے کہ میں نبی دے علم دین کو علم شریعت کو علم فرائض کو علم قرآن کو حاصل بھی کرو میری امت کو ایک قرآن دا علم دین تے شریعت تے فرائض تے علم سکھاؤ بھی سی. فرمایا تو ہار ہوتی سی مداری ہے لیکن ہوں اس ویلے دے دیں سب پاکستان دی موجودہ صورتحال جے کو چاہیدہ ہاں جو وہ مدارس بناوے یا کلاسہ لواوے جہاں ہوتے فرض اور ضروری ہے کہ مساجد بنواوے حسین مالے بڑے توجہ کر گیا. سوا چاند دے چاند قلیل ہوں دینا باقی توجہ بے پاسے ہے جہاں دے ذمہ ہے جو تو خود آپ قائم رکھ ادارے کو قائم کروا کلاسہ لوا تیرے حق بندے رب تو کوئی اتنی دیتی ہے جو تو اپنے ہاتھ نال ہی اپنے دین دی نشر و اشاعت واسطے ادارے قائم کروا او جائیں خود چلاونے ہن مدارس او روس اینچے گئے دین کولو یا دین روس کے اینچا ہونا ہے کولو الٹا تان تشنی گالیں اور جے دے کول سویر دی ہے اور شام دنی تاسی آلہ ہے وہ بیچارہ 10 بال ہیں 15 بال ہیں 20 بال ہیں 50 بال ہیں اور نظام اپنا بھی چلے پہ نال مدارس کو بھی قائم رکھی اور ایک سازش ہے غیر دی تکڑی سازش ہے بھی قرآن والے دین والے کو ایہو جی جاتے کھڑا ہو یہ ٹکرے پورے راہ میں نو تیاس نہ لا سکتے. آج بھی میرے دل دی ایک آواز ہے ہو سکتا کوئی اتفاق نہ کرے کوئی گال کو نہیں. آج بھی اگر پاکستان دا مطلب اندر اعلان تھی بوے کہ جڑے پاکستان ملازم ہیں سرکاری تے بھاویں پرائیویٹ انہیں سارے کو 2 لاکھ تنخواہ بدھا رہے ہیں قرآن پاک حفظ کریں
یہ سویرے سارے کو پہلے جے کلا تے نہ ٹکرن تے بنا نہ وٹائے یہ آپ ہی آسن سارے کو پہلے تہجد ویلے آپ آسن جی مجھے قرآن پڑھائی سمجھے یہ اصل دے وچ ایک کہیں نام مراد دی سادش کم کر گئی جو سارے دین کو ہی مقام دین بہت چاہے لیکن یہ سارے امتحان سارے ہے کہ اصلا لوگ خود ول سارے اپنے مولوی حضرات بھی مہربان محتمم بھی کچھ مدرسین بھی اخلاص او بنے دن جو خبر عجیب سن بات حالانکہ تو آئی دین دی عزت دے پرچار واسطے دین دی تعلیم دی نشر و اشاعت واسطے تو پہلے تا دین دی عزت دا ہوکا دے جے دے نہ سکے تا دین کو بدنام نہ کر جتنا دین رہے خودداری نہ رہے جے روح کاتے کوہانے چاون دا کاپے ٹوکے چاون دا علا بلا پنن دا ٹیسی دا والدفع تھی کہ مار بیا لینا تھوڑے ہیں کئی سالے مشہور معروف نامی گرامی ویک کے کوئی کدے گیا کھڑے کو کدے گیا یہ نہیں پتا جو تیرے کو اینٹا منصب کیا ہے مقام کیا ہے تیرا عہدہ کیا ہے تیری ذمہ داری کیا ہے لوگ دیکھو کری نگاہ نال دیکھ رہے وال جتھا جگ آ کے سکھ دا سا گننا وہ پیر ہی رسن دین کو دین جیے دا کیا آج میں گال کرنا چاہنا علماء کرام موجود ہیں بلائے رس ڈاڑے پوندے ہوئے لیکن سب پرواہ کہے نہیں یہ گالے کوئی نا ہون بھی تو سا آئی تو 40 سال 50 سال پہلے دی تاریخ کو